اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھر اور راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ادھار دی ہوئی رقم واپس لینے کا قانونی طریقہ کیا ہے، یا اگر ہم دوسرے طریقے سے کہیں کہ قرض دی ہوئی رقم واپس نہ مل رہی ہو تو پھر کیا کیا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع کسی بینک یا کسی ادارے سے رقم ادھار لینا یا قرض لینے سے متعلق نہیں ہے۔ وہ تو بڑے قانونی طریقے سے کاغذات کے اوپر دستخط کرواتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ کاغذات کے اوپر دستخط کروا لیتے ہیں۔ ہمارا موضوع ایک ایسا شخص ہے جو کسی شخص کو ادھار دیتا ہے، کسی قریبی رشتہ دار کو، کسی قریبی رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے ادھار رقم لے لی جاتی ہے، مگر اب واپس نہیں لوٹا رہا، نہ فون سن رہا ہے اور ملنے سے بھی کترا رہا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کس طرح اس آدمی سے رقم واپس لی جائے؟ اس حوالے سے قانون میں دو طریقے موجود ہیں، فوجداری کارروائی اور دیوانی کارروائی۔ ان دونوں کارروائیوں کے لیے بھی ہم دو طرح کے اشخاص کی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو پڑھا لکھا ہو، جو پریکٹیکل قسم کا آدمی ہو، جذباتی نہ ہو، وہ اگر کسی کو قرض دے گا تو وہ ادھار لینے والے شخص سے ایک اسٹیمپ کے اوپر لکھوائے گا کہ وہ رقم ادھار لے رہا ہے، دو گواہان کی گواہی بھی ڈالے گا، اور اگر زیادہ سمجھدار ہوگا، قرض لینے والے سے تیز ترار ہوگا، تو پھر وہ قرض لینے والے شخص سے قرض کی رقم کے برابر کا چیک بھی لے گا اور رقم بھی بذریعہ آن لائن یا بینک کے ذریعے ٹرانسفر کرے گا، تاکہ اس کے پاس ثبوت ہو کہ اس شخص نے کسی دوسرے شخص کو قرض دیا ہے۔ ایسے شخص کو اگر رقم واپس نہ مل رہی ہو، اس کی رقم ہضم کر لی گئی ہو، تو وہ رقم ہضم کرنے والے کے خلاف دو کارروائیاں کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ پہلی کارروائی تو وہ چیک کے اوپر ایف آئی آر درج کروائے گا۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ وہ چیک کو بینک میں پیش کرے گا۔ اگر چیک کے اوپر رقم مل جاتی ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر رقم ناکافی ہے، چیک باؤنس ہو جاتا ہے، تو اس باؤنس کی سلپ لگا کے ایف آئی آر درج کروائے گا اور اس شخص کو جیل کروائے گا۔ جیل کا خوف بڑے بڑے لوگوں کا پیتا پانی کر دیتا ہے، اس لیے وہ اپنے چیک کے خوف کی وجہ سے آپ کی رقم بر وقت ادا کرے گا۔ چیک کی رقم یا پرومیسری نوٹ یا اسٹامپ وغیرہ کو ساتھ لگا کے تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں رقم کی وصولی کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص سیدھا سادہ، انتہائی سادہ، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، قرض کی رقم ادھار دے دیتا ہے، لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے، کسی کو بھی نہیں بتاتا، خفیہ طریقے سے وہ رقم قرض دے دیتا ہے، لیکن قرض لینے والا شخص اب قابو نہیں آ رہا، پھر اس کے پاس ایک ہی طریقہ کار رہ جاتا ہے کہ وہ دیوانی دعویٰ دائر کرے، کہ دیوانی دعویٰ دائر کرے کہ اس کی رقم اس کو واپس دلائی جائے۔ دیوانی دعویٰ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دیوانی دعوے کو ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، کمزور دعویٰ ہوتا ہے، کیونکہ ایسے شخص کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ جیسے ہی دعویٰ دائر ہوگا تو جج نے تو ثبوت طلب کرنے ہیں، گواہ طلب کرنے ہیں، پھر جا کر دعوے کو ڈکری کرنا ہے، اور دوسرے فریق کے وکیل نے بھی گواہوں اور ثبوتوں کے اوپر سوال جواب کرنے ہیں۔ رقم کے لین دین کے حوالے سے، گواہ کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کتنے ہونے چاہیے، تو قانون شہادت کے آرٹیکل 17 میں اس کا ذکر موجود ہے کہ رقم کی لین دین کے حوالے سے 2 مرد گواہ ہونے چاہیے۔ اگر 2 مرد موجود نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں موجود ہوں۔
جو بوقت ضرورت شہادت دے سکیں، گواہی دے سکیں۔ دیوانی دعویٰ تھوڑا سا لمبا بھی ہوتا ہے اور خرچے والا بھی کام ہوتا ہے۔ ہاں البتہ دعویٰ ثابت کرنے پر عدالت اس شخص کو رقم واپس دلاتی ہے۔ پیسوں کے لین دین کے حوالے سے ہمارے پنجاب میں ایک ضرب المثل موجود ہے کہ پیسے دینا دلیری اور واپس لینا حکمت ہوتا ہے۔ یعنی پیسے کسی کو ادھار دینا دلیر لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور اس ادھار دیے ہوئے پیسوں کو واپس لینا عقل مندی کا کام ہوتا ہے۔ بڑے احسن طریقے سے رقم واپس لی جاتی ہے، اتنی آسانی سے رقم واپس نہیں ملتی۔ اس لیے ایسے لوگ جن کو بہلا پھسلا کر قرض لے لیا جاتا ہے، اب ان کے پاس کوئی ثبوت وغیرہ نہیں ہوتا، تو وہ دیوانی دعویٰ دائر کرنے سے پہلے ایک پنچایت منعقد کروا لیتے ہیں، تاکہ اس پنچایت میں اگر قرض لینے والے شخص نے رقم واپس کر دی تو پھر تو ٹھیک ہے، بات ختم ہوگی۔ لیکن اگر وہ رقم واپس نہیں کرتا، اس پنچایت سے ایک پنچایتی فیصلہ اشٹام کے اوپر تحریر کروا لیا جائے اور پنچایت میں موجود لوگوں کو اس میں گواہ بنا لیا جائے، تو اس طریقے سے بھی قرض دینے والے شخص کے پاس ایک ثبوت دستیاب ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی شخص کو ادھار ہی نہ دیں، ضرورت کسی کو بھی ادھار پیسے لینے اور دینے کی پڑ سکتی ہے، صرف احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور ایسے لوگ جن کا کوئی کام دھندہ نہیں ہوتا، وہ کام کرنا ان کی موت ہوتا ہے، وہ لوگوں سے رقم ادھار لیتے ہیں اور ڈکار لیتے ہیں، ان کا سد باب کیا جائے۔ اور جو لوگ ایسی رقم قرض کے طور پر کسی کو دے چکے ہوئے ہیں، تو ان کے علم میں ہو کہ ان کی قانونی حیثیت کیا ہے اور ان کے پاس رقم واپس لینے کا قانونی طریقہ کیا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔